روزے داروں کی مغفرت، پانچویں خصوصیت جو بتائی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رمضان مبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے۔ چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہیں۔ یہ تو انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ شب قدر جو ہزار سال سے بہتر ہے، ہزاروں سال سے بہتر ہے، یہ بھی ایک انعام کے واسطے کے طور پر جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ پہلے لوگوں کی عمر 800 سال 900 سال ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کے اندر بھی بہت انہماک کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی توحید کے گن گایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا قلق ہوا، وہ ہوا، افسوس سا ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول پہلے لوگوں کی عمریں اتنی ہوا کرتی تھی، وہ تو اتنی 800 سال تک جس نے عبادت کری ہو، 700 سال تک، 600 سال تک، 300 سال تک جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر خیال آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دے کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ راتیں ایسی آنے والی ہے کہ جو وہ ایک رات کے اندر اس کے رات بھر جاگ کے عبادت کرے گا تو اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اسے۔ تو اس وقت صحابہ کرام خوش ہو گئے، ان کے لیے تو 5 رات کیا 1 مہینہ بھی پورا جاگنا کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تو ایسے تو یہ تھا انعام۔ اور آخری رات میں جو انعام ہوتا ہے تو وہ پورے رمضان کا اکٹھا مل جاتا ہے، انعام پہ انعام، انعام پہ انعام، انعام پہ انعام، انعام پہ انعام ملتے رہتے ہیں۔ اور جو رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں اور پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل سے کہ جبرائیل اپنی پوری جماعت کو لے کے گلی گلی گھوم جاؤ کہ جہاں میرے روزے داروں نے روزے رکھے اور آج خوشی منا رہے ہیں، آج تم سب ان سے مسافہ ملاتے پھرو اور ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم اس چیز کے اوپر دھیان دیں، جب اتنے انعامات ہیں، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں بتا دی ہیں روزے داروں کے لیے، اب اس کے لیے وعیدیں بھی دیکھو پھر ایسی ہوں گی جب اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا جائے گا، رسول کے فرمان کو ٹھکرایا جائے گا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک کا رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب آپ خطبے سے فارغ ہو کے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی اللہ کے رسول، آپ نے کبھی اس طرح سے آمین 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 نہیں کہا تھا، آج پہلی مرتبہ سنا ہے اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب میں پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کیا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اس کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا رو کر گڑ گڑا کر اس سے معافی طلب کروا کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا ہو، کہ وہ شخص کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، یہی بد دعا کافی تھی، لیکن اس کے اوپر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا،
آمین کہا. اور بد دعا کس کی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کی. اور حکم کہاں سے ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ حفاظت فرمائے. پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا سارا وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے پڑھتے گزار دے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم جو جی رہے ہیں نا، ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر جی رہے ہیں. ہمارے جو حالات ہیں اور جو ہمارے گناہ ہیں پتھر پڑنے کے لائق ہیں ہمارے گناہ. بتاؤ پہلے قوموں کے اوپر جو پتھر پڑے تھے یہ ہوئے تھے کیا؟ ان سے ہمارے گناہ کم نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. کیا چیز بھی ہمارے اندر؟ شراب ہمارے اندر، خوری ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، سود بیاض ہمارے اندر، قتل غاری ہمارے اندر اور طلاق بازی ہمارے اندر. سارے ہی اب ہمارے اندر ہیں، کوئی بچاوا نہیں ہے ہم سے. جی بتاؤ، رشتے ناتوں کو توڑنا، ایک دوسرے کو نیچے گرانا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے نا بے عزتی کرنا، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ اے اللہ میری امت کو سب کو ایک مرتبہ ہلاک نہ کر دینا. ہاتھ اٹھا کے دعا ہوئے تو امت کے واسطے. آج جو امت اس واسطے بچی ہوئی ہے، آئی سمجھ میں؟ ہاں کہ وہاں سے جو ہے حجۃ الوداع میں جو آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اس وقت ہم اور آپ دعا کے وقت ہوں گے تو کیا دعا مانگیں گے؟ اچھا ہم دل سے سوچیں کیا کہ اللہ میرا کاروبار بہترین ہو جائے، اللہ تو مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے، مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ میری گھر کے اندر جوان بیٹی ہوئی ہے، اللہ اس کی شادی کر دے، میرے بیٹے کی شادی کر دے، میری بیٹی کی کوئی جاب لگ جائے، نیک جو نوکری لگ جائے کوئی، میرا بچہ فلاں جگہ اس میں ڈگری حاصل کر رہا، اس کے اندر یہ مانگیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر 1.5 گھنٹے تک دعا مانگی. کیا مانگی؟ یہی تو یہ ہے، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی. اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت. اور نہ اپنی بیٹی فاطمہ کو مانگا، نہ اپنی بیوی عائشہ کو مانگا، نہ کوئی کاروبار کی ترقی کے لیے مانگی، نہ اپنے لیے جنت مانگی. اگر مانگی تو کیا کہا کہ میری امت کی بخشش فرما دے میری امت کی. تو ہم کیا اس میں کیا آیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے. تو ہمیشہ یاد رکھو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائیے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. ماں باپ دونوں ہوں، دونوں کی اتنی خدمت کرے کہ ان کے دل سے کیا نکلتی رہے؟ دعا نکلتی رہے. کیا کہ ماں باپ کا دل خوش ہو جائے، یہی دعا ہے. ماں باپ کا دل خوش ہو جائے یہ جو ہے. ماں کو کہہ دیا بڈھے، باپ کو کہہ دیا بڈھے، ای سمجھ میں تیرا یہی کام ہے، تو ہر ٹائم بکواس ہی کرتا رہتا ہے. ای سمجھ میں یوں ہی کہہ رہے ہیں. بوڑھیا کو جو ہے نا کچھ نہیں سمجھ رہے، باپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے. ای سمجھ میں اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بد دعا دیے اس شخص کے لیے. کوئی یوں کہنے کا اگر باپ کسی کا ایسا ہو، کسی کی ماں ایسی ہو، اس میں ذکر نہیں آیا. اس میں ذکر کی چیز کا ہے. اور اس سے پہلے قرآن پاک کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کل پارا گزرا تھا، اس کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا.
یہاں تک آ کہ اف تک بھی نہ کہو، ماں باپ کو کیا نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو جی. ان کے سامنے نظریں بھی اٹھا کر، آنکھیں جو ہے نا تیز کر کر، آنکھیں جو ہے نا چڑھا کے بھی بات نہ کرو جی. نیچی نظریں لگا کر ان کے ساتھ سامنے کیا بات کرو. ہاں کہ پھر کیا بتایا کہ جن کے ماں باپ ان کی خدمت کرے اور تمہیں دعا دیں تو یہ سمجھ لو تم جنت کے حقدار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کی خدمت نہیں کری بھائی اس طرح سے، تو اب کیا کریں، اب نمازوں کے اندر ان کے واسطے آپ دعائیں کریں، ان کے درجات کے واسطے ہمارے ماں باپ کے درجوں کو بلند کرے. اے اللہ ہم نے ان کی خدمت نہیں کری، کچھ گستاخیاں بھی ہوئی ہوں گی، یا اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے. اے اللہ انہیں ہی معاف کر دے. اور ماں باپ تو ایسی چیز ہے کہ اگر ان کے سامنے ہم نے گستاخی بھی کر دی نا، اور ان سے غلطی کہہ دی، کچھ بھی کہہ دیا ہو آپ نے، اولاد نے کچھ بھی کہہ دیا ہو، ایک مرتبہ رو کے اپنے باپ کے سامنے کہنے کا ابا اے میری امی مجھ سے بہت ہی تو غلطی ہوئی، معاف کر دے. تمہارے رونے سے پہلے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. آئی سمجھ میں؟ اور وہ معاف کر دے گا. تو دنیا ہی کے اندر معاف کروا لیجئے. نہیں ہوا تو بھائی جو ہے نا اللہ سے دعا کرے. اللہ حضرت عمل کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.